الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فصل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم جامع محمدی مسجد درود و سلام والی میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ نماز جمعہ سے قبل جو بیان ہوتا ہے اس میں ہم اپنے آخرت کی تیاری کے لیے کچھ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور اسلامی بہنیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو بیان ہو رہا ہے اس کے متعلق میں ایک بات عرض کر دوں، یہ قرض کے متعلق کہ قرض دینے کے کیا فضائل ہیں اور مقروض کو مہلت دینے کی کتنی فضیلت ہے، اور جو شخص قرض لے اور قرض ادا کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اس قرض کو ادا نہ کرے اس کی کتنی وعیدیں ہیں۔ الگ محمودان غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 280، 281 اور 282 اور 283، یہ 4 آیات مبارکہ ہیں۔ ان 4 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے متعلق ایمان والوں کو تعلیم دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، اپنے دینی بھائی کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آئیے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ عزیزان محترم، یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہے، جس نے قرض لیا ہے
اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے بات کروں، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت باغ مدینہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مفہوم اور خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے 18 گنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے، 18 گنا اجر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، قرض میں تو رقم واپس ملے گی، اجر اس میں زیادہ ہے، جبکہ خیرات کرنے میں تو رقم جا رہی ہے اور اجر بھی کم ہے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک بات یاد رکھنا، قرض جو ہے ہمیشہ ضرورت مند حاجت مند لیتا ہے، تنگ دست لیتا ہے، جس کو ضرورت ہو، بہت زیادہ شدید حاجت ہو وہی قرض لیتا ہے، جبکہ خیرات جس کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی وہ خیرات لے لیتا ہے۔ اور کسی مسلمان کی حاجت روائی کرنا، اس کی مشکل کشائی کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ معزز محترم، اب آپ نے سنا کہ جو کسی مسلمان کو ایمان والے کو قرض دے اس کو ایک کے بدلے 18 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تب اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کیا، اس کے ساتھ بھلائی کی، فرمایا اگر وہ تنگ دست ہے اور وہ دوبارہ قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہا تو پھر اسے اس کی تنگ دستی دور ہونے تک اس کو مہلت دے دو، اور اگر تم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے، بہت زیادہ مہربانی کی ہے، تو پھر اگر تم نے اس قرض کو معاف کر دیا، اس کو صدقہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی محترم صاحب محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟
اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اسے کہا گیا کہ غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا، اور تندرست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے، اس مالدار پر آسانی کرنے اور تندرست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتو میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ عزیزان محترم، اگر کوئی کسی تندرست کو مہلت دیتا ہے، مقروض پر مہربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت ہے جو نازل ہو، یعنی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے۔ 9 دن کے بعد آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن تم خدا کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اور پھر جو تم نے عمل کیا ہے، جو کچھ تم نے اچھائی کی ہے، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ اب آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں پورے کے پورے 28 حروف تہجی ہیں۔ 3 ایسی آیت مبارکہ ہیں قرآن پاک کی جس میں 28 حروف تہجی ایک آیت کے اندر موجود ہیں، جس میں سے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 282 اس کے اندر بھی کتنی کیا موجود ہے؟ پورے 28 حروف تہجی موجود ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اگر تم آپس میں لین دین کرو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم، یہ موجودہ دور فتنے کا دور ہے، انتہائی نازک دور ہے، اور ہمارے جو معاملات میں سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے خیانت اور جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، بے ایمان۔ یعنی سارے معاملات کا نچوڑ یہ ہے کہ آج ہم کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں۔ ہمارا ظاہر ایسے ہے جیسے گندگی کے اوپر سونے کا ورق چڑھا ہوا ہو۔ تو کیا اگر نجاست کے اوپر اگر سونے کا ورق چڑھا دیا جائے تو کیا وہ گندگی اچھی ہو جائے گی؟ منہ سے بولیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا ظاہر کچھ ہے، ہمارا باطن کچھ ہے۔ فرمایا یہ فتنے کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ عزیزان محترم،
میں جو آپ کی توجہ کرا رہا ہوں، آپ اس توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ سماعت فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ عزیزان محترم، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے صاحب مجھے آپ سے کچھ قرض لینا ہے۔ آپ اتنے بھولے ہیں، بھولے بادشاہ ہیں، اتنے بھولے بادشاہ ہیں، آپ سے اس سے سوال کیا، آپ نے اٹھا کر اس کی مدد کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی تم مجھے کب دو گے، یہ ریٹرن کب ہوگا، یہ واپسی کب ہوگی؟ نہ آپ نے اس سے پوچھا، نہ اس نے آپ کو جواب دیا، نہ آپ نے لکھت پڑھت کی۔ اچھا، اگر کسی سے کہہ دیا جائے، کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ لے رہے ہو، اللہ کا حکم ہے فاکتبوا، لکھو، تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے میں کیا لے دیں، یار بھائی بھائی ہیں آپس میں، آپ کیسی غیروں والی باتیں کرتے ہو؟ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ جیسے اجنبی سے آدمی معاملہ کرتا ہے تو اجنبی سے معاملہ ایسے نہیں کرتا، بلکہ ٹھوک بجا کر اس سے معاملہ کرتا ہے۔ بھائی کب دو گے، کس طرح ادائیگی کرو گے؟ ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے کے لیے لے رہا ہو، آپ اس کو 1 مہینے کے لیے دینا چاہتے ہو سکتا ہے وہ 1 سال کے لیے لینا چاہتا ہو، آپ اس کو 6 مہینے کے لیے دینا چاہتے ہو۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ ہاتھی کے دانت 2 قسم کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، وہ دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے کہتا ہے ہو حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا نیک بندہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، تسی بڑے سونے ہو، بڑے پیارے ہو، تم تو ایسے پیارے ہو جیسے تمہارے جیسا کوئی پیارا ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے اس کو قرض دے دیا، جب آپ نے اس سے قرض کا تقاضا کیا تو اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ آگے سے وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی ہے کہ جب میں مروں نا تو پھر میری وراثت میں سے اس کو پیسے دے دینا۔ ارے بھائی ابھی کیوں نہیں؟ کہ نہ اگر آپ مجھ سے مانگ لیے تو آگے سے وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس تو ویسے ہی کروڑوں اربوں ہیں۔ جیسے اس پاکستان کے 22 خاندانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، آپ جو ہے منسٹر آف پاکستان ہیں، اور پتہ چلا صاحب آپ کے اشارے پر آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، صاحب آپ کیا کریں گے پیسے کا؟ ہم نے کہا آگ لگائیں گے پیسے کو۔ بھائی ہم کیا کریں گے؟ ہم آگ لگائیں گے پیسے کو۔ اور بھائی آپ کو 3 مہینے کی بات کی ہے، آپ 3 مہینے میں اس کو لوٹا دیں۔ 6 مہینے کی بات کی ہے، 6 مہینے میں آپ لوٹا دیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم نے دیتے وقت اس کو پوچھا نہیں، اس نے لیتے وقت ہمیں بتایا نہیں، اب ہم انتظار کر رہے ہیں یہ آج دے گا کل دے گا، آج دے گا کل دے گا۔ سال گزر گیا، آپ نے سوال کر لیا کہ نہیں میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی ہے جب میں مر جاؤں تو میری وراثت میں سے میرے وراثت میں سے میرے مال میں سے جو میرا مال بچے اس میں سے اس کا قرض ادا کر دینا ہے۔ یعنی قرض وہ کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو۔ ہم نے تو لیا ایسے ہے جیسے شیر مادر ہے، ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ جب چلا جاتا ہے نا پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہے ہمارے پاس، وہ ہڈیوں میں جاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، کیلشیم دیتا ہے، ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، پھر وہ باہر نہیں نکلتا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس دودھ کو نکال نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے یہ تو ماں کا دودھ تھا، تو ماں کے دودھ کی کوئی قیمت ہے کیا؟ ماں کا دودھ، ماں اپنے بچے کو محبت میں پلاتی ہے،
کی مامتا کا یہ مامتا کی اس کی وہ ہے چاہت ہے کہ وہ اس چاہت میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، فرمایا اے ایمان والو، جب آپس میں لین دین کرو تو لکھ لو، فاکتبو۔ یہ حکم واجب نہیں ہے، یہ حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، کیونکہ آگے حکم دیا گیا ہے فاکتبو، اس کو لکھ لو۔ اگر لکھ لو گے تو یہ لکھنا تمہارے لیے فائدے مند ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے بھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے کسی قرض دار کو مہلت دے دی، اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کہا بھائی جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا یا تمہیں مہلت دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے، اس سے خطرناک بات میں جو عرض کر رہا ہوں، ایک شخص جس کے پاس پیسے موجود ہیں، جس کے پاس مال موجود ہے، جس کے پاس جائیداد موجود ہے، جس کے پاس انعامی بانڈ موجود ہیں، جس کے پاس سونا چاندی موجود ہے، جس کے پاس زمینیں موجود ہیں، جس کے پاس بہت کچھ موجود ہے، اس نے آپ سے قرض لیا، اب وہ لوٹا نہیں رہا، آئے بائیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، آج دوں گا، کل دوں گا، پھر دے دوں گا۔ ابھی آپ کو پتا ہے حالات صحیح نہیں ہیں، باقی سارے معاملات کے لیے حالات درست ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے اس کے حالات درست نہیں۔ آپ سنیے اس کے لیے کتنی وعیدیں ہیں، میری مائیں بہنیں بچیاں بھی سنیں۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر گھروں میں لین دین بھی چلتا ہے۔ پڑوس کی عورت پڑوس کے پاس آتی ہے، پڑوسن کے پاس، تو کہتی ہے چائے کی پتی دے دو، تھوڑا سا آٹا دے دو، تھوڑا سا نمک دے دو، تھوڑی سی چائے چینی دے دو، تھوڑا سا جو ہے نمک دے دو، مرچی دے دو، مطلب اس قسم کے۔ فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ارے جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو قیامت پر یقین نہیں کرتے، اگر ان سے معمولی چیز کا سوال کیا جاتا ہے، معمولی سی چیز کیا ہے، ماچس ہے نا، ماچس 2 روپے کی آتی ہے، اچھی سی ماچس 2 روپے کی آتی ہے۔ اگر کسی نے کہا بھائی مجھے ماچس چاہیے، تو دیکھو ماچس ہی نہیں ہے، تمہارے بھائی ماچس لائے نہیں، ماچس ختم ہو گئی۔ اگر کسی نے پلاس مانگ لیا، اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، لے تو ہم لیتے ہیں، پھر میں نے عرض کیا نا کہ دینے کا تقاضا نہیں ہے، دینے کی نیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو ہمارے ماں کا دودھ ہے، ہم کیسے واپس کریں؟ تو بھائی اگر آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اب سنیے اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ قرض لینا جہاں اس کی بڑی بڑی برکتیں ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، وہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو دینے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو ادا نہیں کرتا، اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ پہلی وعید سنیے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اور خلاصہ یہ فرمایا، جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان پیش کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو شہید کے خون کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، لیکن اسے خدا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کراتا ہے، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جو شہید کو جنت میں جانے سے روکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے جنت میں جانے سے جو چیز روک رہی ہے۔ فرمایا اگر وہ مقروض ہے، اگر وہ مقروض ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، ورنہ مقروض کو اگرچہ اس نے شہادت پائی، اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، یہ کیسی سخت وعید ہے، یہ کیسا وبال ہے قرض کا جو اس نے ادا نہیں کیا۔ آج تو وہ کھا لیتا ہے، آج تو وہ مستی ہے، کہتا صاحب مجھ سے لینا لے لو، اچھا آنکھیں دکھاتا ہے، آنکھیں بھی دکھاتا ہے،
آنکھیں منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہے. اور میرا تو 30-32 سال سے تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کیونکہ جب لینے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، اور جب واپسی کا جب تقاضا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ انتہائی خرابی معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. میری مائیں بہنیں بچیاں بھی سنیں. فرمایا ایک شخص جس نے قرض لیا، اب اس نے کہا میں 6 مہینے میں یہ قرض لوٹا دوں گا. کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے میں یہ قرض میں لوٹا دوں گا. اب اس نے نہیں لوٹایا، اس کے پاس طاقت تھی، مثلا سونا تھا، چاندی تھی، اس کے پاس کوئی چیز تھی جس کو وہ بیچ کر اپنا قرض وہ لوٹا دیتا. اس نے نہیں لوٹایا. فرمایا جب تک وہ نہیں لوٹائے گا، مہلت گزرنے کے بعد، مہلت گزر گئی، پیسے اس کے پاس طاقت ہے دینے کی، ضروری نہیں کہ کیش ہو، اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، اس کو بیچ کر بھی وہ سامنے والے کا قرض ادا کرے. کسی سے ہم نے کہا، اس سے پتہ ہے کیا جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم اپنی پراپرٹی بیچ دیں؟ کیا ہم اپنی پراپرٹی بیچ دیں؟ خدا کے بندے، بات یہ ہے پراپرٹی اگر بیچنی پڑے تو پراپرٹی بھی بیچ دو، اس لیے کہ تم نے اس سے قرض لیا ہے، اس شخص سے تم نے وعدہ کیا ہے. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس عظمت نشان ہے کہ اگر کسی نے قرض کی طاقت ادائیگی کی طاقت کے باوجود اس نے قرض ادا نہیں کیا، طاقت ہے اس کے دینے کی، ٹال مٹول کر رہا ہے، فرمایا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تلاوت، اس کے تسبیحات خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں. یہ کتنا بڑا عذاب ہے، یہ کوئی کم عذاب ہے. اول تو ہمارے پاس نیکی ہے نہیں، ہمارے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے نہیں، اوپر سے خدا کا یہ وبال، تو پھر یہ تو خطرناک بات ہو گئی. اب میں آپ کو ایک ایسی روایت سناتا ہوں، یقین کریں یہ کانپنے کے لیے کافی ہے، یہ کانپنے کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میری مائیں بہنیں بچیاں بھی اس بات کو دل تھام کے سنیں. قرض تو لے لیتی ہیں پھر لوٹاتی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں پھر لوٹاتے نہیں ہیں. سنیے، سب باتوں کو چھوڑیے. ارے کوئی کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، نماز قبول ہوتی ہو تو ہو، روزہ قبول ہوتا ہو تو ہو، تسبیحوں اور عادت و وظائف قبول ہوتے ہو تو ہو. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو روزہ ہی نہیں رکھتے، ہم تو تسبیح پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن آئیے آپ کو ایک ایسی روایت سناتا ہوں جو ہمارا دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے. سنیے، آج اگر کوئی منع کر دے، آج اگر کوئی مسجد کا امام منع کر دے، کوئی جنازہ آئے اور اگر ڈاکٹر حافظ شکیل منع کر دے کہ بھائی میں اس جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا، اس کے ورثاء کہیں گے یار یہ شخص کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، لوگ پھر تنقید کرتے ہیں. جاہلوں کی پاکستان میں کمی تھوڑی ہے. اگر کوئی بدعقیدہ ہے، آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی، خدا کی قسم بدعقیدہ کے لیے ہمارے پاس کوئی دعا نہیں. اس لیے کہ بدعقیدہ جو ہمارے آقا کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اولیاء کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم دعا کیوں کریں گے؟ اس بدماش کے لیے ہم کیوں دعا کریں گے جو ساری زندگی ہمیں مشرک کہتا رہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے؟ اچھا، وہ ہمیں گالیاں دیتا رہے، ہم اس کو قرآن کے پاک کے تحفے بیچتے رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہوگا کیا؟ جو ہمارے آقا کو گالی دے، جو ہمارے صحابہ کو گالی دے، جو اولیاء اللہ کو گالی دے، ان کو برا بلا کہے، خدا کی قسم آپ شکیل اس کے لیے دعا نہیں کرے گا. آپ مجھے کہیے گا بھی نہیں. ایسے بہت سارے بدعقیدہ ہیں، یار میرا رشتہ دار ہے، میرا وہ ہے. اچھا، میں بسا اوقات بڑا چونکتا ہوں. اچھا، پھر لوگ جو ہے پھر ناراض ہوتے ہیں
آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، میری ایک وصیت ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ یہ بات ہے، میرا جب جنازہ ہو، اگر میں پاکستان میں مروں، میرا جنازہ ہو، میرے ورثاء کو یہ وصیت ہے کہ اعلان ہو کہ کسی بدعقیدہ کو حافظ شکیل کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بدعقیدہ کو، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ساری زندگی اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کو گالیاں بکتا ہو، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ کسی ہندو اور چمار سے ہمارا کیا واسطہ ہے کیا واسطہ؟ بھائی ہندو اور چمار اگر سوٹیڈ ووٹیڈ ہو کر آ جائے، یار بھائی صاحب میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، آپ کیا اس کو کھانا کھلائیں گے؟ بلند آواز سے بولیے، نہیں یار کھلا دے، کیوں بھائی سوٹیڈ ووٹیڈ ہے، بھائی یہ تو منسٹر ہے، او بھائی منسٹر ہوگا اپنی جگہ پر، ہمارے لیے اس چمار کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا؟ بلند آواز سے تو بول دیجیے، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے دماغ بند پڑے ہوئے، ہمارے علامہ صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے دماغ بند پڑے ہوئے ہیں۔ اب آئیے میں سناتا ہوں، یہ بات میری ذرا غور سے سنیے گا، باتیں بعد میں کیجیے، اس حدیث مبارکہ کو سنیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں جو حدیث بتا رہا ہوں یہ دل ہلا دینے کے لیے خدا کی قسم کافی ہے، میری مائیں بہنیں بچیاں بھی سنیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جب کوئی جنازہ آتا آپ پوچھتے صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ شخص مکروز تو نہیں ہے، یہ مکروز تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکروز ہے، تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، آپ فرماتے کوئی دوسرا پڑھا لے۔ اتنے میں صدیق اکبر کھڑے ہوتے، عمر فاروق کھڑے ہوتے، عثمان غنی کھڑے ہوتے، عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرنے والے کا قرض میں ادا کروں گا، میرے آقا آپ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ دیکھیں سرکار نے منع فرما دیا، آپ منع کریں؟ آپ کسی دہشت گرد کی جنازہ پڑھانے سے منع کر دیں؟ جو دہشت گرد ہو، راستوں کو پرخطر کرتا ہو، چوریاں کرتا ہو، ڈکیتیاں کرتا ہو، قتل و غارت گری کرتا ہو اور سر عام امن کو برباد کرتا ہو، لوٹ مار کرتا ہو، ہماری کوئی بس حیدرآباد سے کراچی، پولیس والے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سی آئی اے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بات آگے بھی جا رہی ہے، کوئی گاڑی بغیر کانوائی کے نہیں جاتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یار؟ حیدرآباد سے کراچی جا رہے ہیں، ہماری مووی بن رہی ہے، ہماری تلاشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بھائی ہم کوئی ویزا لے کر آئے ہیں یار، ہمارا شہر ہے، بغیر کانوائی کے حیدرآباد سے سکھر، آپ دن میں تو کہتے سفر ہوگا، رات میں سفر نہیں ہوگا، رات میں میرپور سے حیدرآباد سے میرپور آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو انتہائی خطرہ ہے، کیوں؟ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نئے پل کی طرف نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، آپ کو چوری کا، یہ بیچارے جو جاتے ہیں لٹ جاتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مکروز ہے میں اللہ کا رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جا منع کر دیں۔ اب یقین نے منع کر دیا، بولو یار دیکھو یہ مفتی صاحب آ گئے اور اس نے منع کر دیا، بھائی کیوں ہم منع نہیں کر سکتے کیا؟ بھائی ہماری طبیعت نہیں جاتی، میرے آقا نے منع کر دیا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ہم نے سنت ادا کرتے ہوئے منع کر دیا تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بھئی بات تو یہی ہے نا۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، منافقین کا سردار تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا بیٹا آیا، قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ مِنْ أَحَدٍ عَلَىٰ قَبْرِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی جنازہ نہ پڑھیے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وہ آیا، اس کا بیٹا صحابی تھا، اس کا بیٹا اللہ کے رسول کا چاہنے والا تھا،
اور اس کا جو باپ تھا وہ دشمن رسول تھا. جب باپ کا انتقال ہوا، باپ مردار ہوا، بیٹا آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر چکا ہے، آج اس کا آخری وقت ہے، آپ جنازے کے لیے تشریف لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چاہت کے لیے ابھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اے محبوب یہ تیرا گستاخ ہے، تجھے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بدعقیدہ ہے اور اگر کسی کے اندر کوئی ایسا فالٹ ہے تو شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے. ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. ہمارا دماغ بند ہو چکا ہے. ہمارا ایک آدمی 30 سال تک کبھی ہم نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، مسجد میں کبھی وہ نماز کے لیے نہیں آیا. خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کی جنازہ پڑھائیں؟ میرا تو نہیں کرتا. میں نے کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کو نہ عید پہ دیکھا، نہ جمعے میں دیکھا، نہ کسی نماز میں نہیں دیکھا. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس نماز پڑھے؟ کہ مسجد ایک ہی ہے؟ بھائی کرائن سے پتہ تو چلتا ہے کہ افضل بھائی نماز پڑھتے ہیں، آفتاب بھائی نماز پڑھتے ہیں، یامین بھائی نماز پڑھتے ہیں، پتہ تو چلتا ہے نا. ضروری نہیں کہ محمدی مسجد میں پڑھتا ہو. نماز پڑھنے والے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. اب ایک آدمی نے نماز کبھی نہیں پڑھی ہو تو بھائی بات یہ، لوگ تو مکہ شریف میں رہتے ہوئے وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے. ایک آدمی 80 سال آخری بات عرض کرتا ہوں، 80 سال اس کی عمر تھی، پوتے والا، نواسے والا، قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب، ارے صاحب ان سے تھوڑا ٹائم گھمائیں، قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، غم گولوی رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے 80 کے عشرے میں ڈاکٹر صاحب میں مکہ المکرمہ میں پہنچا. عصر کی نماز کا وقت تھا. نماز اچھا وہاں یہ ہوتا ہے ہر نماز میں 2-3 جنازے آتے ہیں. انتقال کہیں بھی ہو تو جنازہ مکے میں ہوتا ہے. مدینہ شریف میں انتقال کہیں بھی ہو تو جنازہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ ہوتا ہے. عزیزان محترم آپ ذرا غور کیجیے گا. شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، غم گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نماز عصر کے لیے پہنچا. جب نماز عصر کے لیے جب میں پہنچا ہوں ذرا غور کیجیے گا، یہ بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا. اس کا جنازہ لایا گیا. اب دیکھا عصر کی نماز ختم ہو چکی ہے. نماز عصر ختم ہونے کے بعد جب جنازے کو اندر لے جایا گیا، اب جنازہ اٹھتا نہیں ہے. لوگوں نے زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس کو اٹھا کر حرم کے اندر لے جائیں، لیکن وہ جنازہ اٹھتا نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے اس جنازے کو اٹھاتے ہیں باہر کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جنازہ باہر کی طرف چلتا ہے، اندر کی طرف نہیں جاتا. امام کعبہ عبد الرحمن صدیق وہ بسطن فی الجسم، ایسی چیز ہے آپ دیکھیں گے یار یہ خدا کی کیا بنائی ہوئی چیز ہے. اس نے پوری طاقت لگائی، اپنی پوری طاقت لگائی، لیکن وہ ہلا نہیں. اور اس نے پوچھا بھائی تمہارے باپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے، ایسا دادا نے کون سا کالا کام کیا ہے، ارے ذرا بتا دو. شیخ طریقت فرمانے لگے اس کے پوتے اور نواسے تھے، اور انہوں نے کہا بات یہ ہے ہمارا دادا، ہمارا ابا یہاں پر 80 سال سے مکہ المکرمہ میں مقیم تھا. کتنے سال سے؟ 80 سال. لیکن اس نے کبھی جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھی، یہ مسجد میں کبھی نماز کے لیے آیا ہی نہیں. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب زندگی میں یہ حرم میں نہیں آیا تو آج مرنے کے بعد حرم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. قبلہ شیخ طریقت فرمانے لگے اس کو اندر آنے سے حرم نے کیا کر دیا؟ روک دیا. تو یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے. تو بہرحال جو مقروض ہوتا ہے اس کی جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جنازہ نہیں پڑھائی. تو مقروض کے احکام ہیں کہ اگر قرض کا لین دین کرو تو میعاد بھی پوچھ لو
اور لکھ بھی لو، اور لکھنے میں عدل کے ساتھ کام کرو، اس پر گواہ بھی بنا لو، تاکہ 2 مرد اور یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو عزیزان محترم، اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی سے قرض کا لین دین کرنا ہے تو بالکل ٹھوک بجا کر کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر جس نے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد باوجود طاقت کے اس نے لوٹایا نہیں، ارے کہنے لگا ہم تو لیتے ہی اسی لیے ہیں، آج اس سے لیا، کل اس سے لیا، پرسوں اس سے لیا، ترسوں اس سے لیا اسی لیے کہ دینا تو ہے ہی نہیں، اب وہ بیچارہ گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کے اوراد و وظائف قبول ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی جنازہ پیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ اگر یہ مقروض ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہوگا۔ امید ہے کہ قرض کا لین دین کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، فطروں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور، لیتے وقت انداز کچھ اور ہوتا ہے، دیتے وقت انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے آپ جو اس کو دینا چاہے۔ ایک مجھ سے ایک اسلامی بہن نے ایک مسئلہ معلوم کیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ مجھے بتا دیجئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا اور قرض دینے کے بعد اب وہ سامنے والا لوٹا نہیں رہا، اور ہے بھی سامنے والا تنگ دست ہے، اس کے پاس دینے کی گنجائش نہیں، تو کیا میں اس کو وہ زکوٰۃ میں وہ پیسے کاٹ سکتی ہوں؟ نہیں کاٹ سکتے۔ وہ پیسے صدقے میں تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پیسے زکوٰۃ میں نہیں دیے جا سکتے۔ آخر کیوں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 باتوں کا ہونا شرط ہے، ایک ہے نیت اور دوسرا اس کو مالک بنانا، اور نیت ہمیشہ عمل سے پہلے ہوتی ہے، عمل کے بعد نہیں۔ نیت ہمیشہ عمل سے پہلے ہوتی ہے، عمل کے بعد نہیں۔ ہم نے نماز پڑھ لی، بعد میں ہم کہہ رہے ہیں چلو اس کو یار اس میں شامل کر لینا، ہم نے کسی نے آ کے ہم سے سوال کیا، ہم نے اس کو امداد کر دی، گھر میں رات کو پہنچے تو کہہ رہے ہیں چلو یار وہ جو صبح امداد کی تھی نا اس کو زکوٰۃ میں شامل کر دو۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نیت ہمیشہ عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرف توجہ دیں گے۔ دعا فرمائیں آمین آمین الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بڑا جذباتی بیان تھا، اور اولاد سوئی ہوئی ہے، ہماری اولاد سوئی ہوئی ہے۔ ہمارے علامہ صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دماغ بند پڑے ہوئے ہیں، جب دماغ بند ہو تو سنائی کچھ نہیں دیتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اس نے سنائی نہیں ہے، گویا کہ بہرا ہے۔ آپ کسی بہرے آدمی کو سنا نہیں سکتے، کسی بہرے آدمی کو سنا سکتے نہیں سنا سکتے۔ برائے مہربانی برائے خاک مدینہ بیان کو سنا کریں، اور اس لیے سنا کریں کہ عمل کرنا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی سنیں۔ بھائی دیکھیں، آپ مسجد میں نہیں آ سکتی، آپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتی، محفل میں نہیں جا سکتی، چلیں یہ بیان آپ کو آ رہا ہے، آپ اس کو سن تو سکتے ہیں نا، بھائی سن تو سکتے ہیں نا۔ بھائی بیوٹی پارلر کا کام ہمیں آتا ہے، مہندی لگانا، انڈین مہندی، سوڈانی مہندی۔ میں نے کہا سوڈان گئے تھے کیا بھائی؟ انڈیا گئے تھے کیا؟ ارے بھائی وہ مہندی کے ڈیزائن، کپڑوں کے ڈیزائن سب کچھ آتے ہیں، اور نہیں آتا تو دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں آتی۔ کاش ہم دین کی باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھا لیں، ارے دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اپنے نبی کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے دل و دماغ کو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے روشن فرما دے، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے، دین کی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمیں عالم باعمل بنا دے۔
اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، کیونکہ ہم آتے ہیں آخر میں، بہت سارے دوست ہیں کہ جب بیان ختم ہونے کا وقت ہے، اب مسجد میں آہستہ آہستہ کوشش کیجئے ذرا پہلے آ جائیے، اس سے پہلے کہ معاملہ کچھ اور ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ یہ گولڈن چانس ختم ہو جائے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، دونوں جہانوں میں اپنے نبی کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، اس جہان کی بھی خیر فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بھی خیر فرمائے، ہمارے پیر و مرشد کی بھی خیر فرمائے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین آمین برحمتک۔